حقیقت رہبر شریعت شیخ الحدیث واجب الاحترام لائق سب تکریم حضرت علامہ قاری نثار الحق قادری دعوت برکاتہ العالیہ سے جو تشریف لا کر اپنے نورانی بیان سے ہمیں مستفید فرمائے، استقبال فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا، نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا، گلی گلی چمن چمن انجمن انجمن، ایک تیری چار پھول، یا رسول یا رسول، علماء اہل سنت، زندہ باد علماء اہل سنت، زندہ باد۔ حضرت علامہ قاری نثار الحق قادری دعوت برکاتہ میں آ گیا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم وفرقانه القديم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم. حضرات، آج کا موضوع عبادت خدا بزرگ توئی. اللہ کے بعد سب سے بڑی اہم ترین کوئی ہستی ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی شاعر نے کہا دیا کہ یہ بزرگوں سے سنتے آئے ہیں،
یہ بزرگوں سے سنتے آئے ہیں، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک ہستی ہے کہ آپ سے بڑا بس ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت۔ چند کلمات تمہیدی طور پر میں عرض کرتا ہوں۔ ابھی دیکھیے اللہ تعالیٰ 18,000 عالم کا خالق ہے، اور وہ 18,000 بھی وہ ہیں جو ہمیں معلوم ہے، ورنہ وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کتنی ہے۔ تو جتنے ذی روح اللہ نے پیدا کیے ہیں جاندار، ان میں انسان کا مرتبہ سب سے بڑا ہے، اشرف المخلوقات۔ جاندار مخلوق ہیں، ورنہ پہاڑ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، سمندر بھی اللہ کی مخلوق ہیں، دریا بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ریگستان بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ جاندار اور بے جان بے شمار اللہ کی مخلوق ہے، مگر ان مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجہ جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ حضرت انسان۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ پھر انسان میں دو قسمیں ہیں، ایک کافر اور ایک مسلمان۔ مسلم تو یقیناً مسلم کا درجہ کافر سے کہیں بڑا ہے، کہ مسلم کے لیے اللہ نے فرمایا خیر البریہ، تمام مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بہترین مخلوق۔ اور کافروں کو فرمایا شر البریہ، بدترین مخلوق۔ اس لیے کہ جو اپنے رب کو نہ مانا جس نے، تو وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ کوئی جانور اللہ کا ممکن نہیں، کوئی جانور اللہ کا کافر نہیں، یہ اشرف المخلوقات پر اور پھر اللہ سے کفر کرتا ہے۔ لہذا اب اشرف المخلوقات کے اطلاق سے کافر نہیں کر گئے، مومن رہ گئے۔ اب مومنوں سے بہتر رتبہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے، اب مومنوں میں دو ہیں، صالحین اور فاسقین۔ فاسقین جو ہیں وہ کم درجے کے ہیں، اور جو صالحین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ پھر ان صالحین کے بعد ان میں صالحین میں بھی اولیاء اللہ کا رتبہ بڑا ہے۔ پھر اولیاء اللہ کے بعد ان پر بھی فوقیت رکھنے والے انبیاء کرام ہیں، کہ ساری امت مل کر ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ پھر انبیاء میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ سب سے بڑا ہے۔ تو انبیاء بھی بے نظیر ہوتے ہیں، بے مثل ہوتے ہیں، پوری امت میں ان کے مثل کوئی نہیں ہوتا، اور ان سے بھی والا جو ہوگا تو اس کا مثل کون ہوگا؟ تو اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ سرکار صرف سید البشر نہیں ہے بلکہ سید المرسلین ہے، تو یہ بات پایۂ تکمیل کو پہنچ جائے گی کہ پھر اللہ کے سوا اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اچھا یہ مصرع جو ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو یہ سورہ اعراف کی ایک آیت میں نے اس وقت پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ یہ تو قرآن مجید کا یہ حال ہے کہ کوئی صاحب ایمان اس کو ایمانی نظروں، نظر بھی دو ہوتی ہیں، محبت کی نظر اور عداوت کی نظر۔ محبت کی نظر عیب دیکھنے ہی نہیں دیتی محبوب کی، یعنی یہ اس صورت میں ہے جبکہ واقعی محبوب میں عیب ہو اور واقعی محبت ہے تو اگر عیب ہو بھی تو نظر نہیں آئے گا۔ محبت کا تقاضا یہ، اور عداوت کی نظر محبوب میں خوبی نہیں دیکھنے دیتی، اسے خوبی بھی جو ہے وہ معاذ اللہ عیب نظر آتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں مومن کی نظر صدیق اکبر کی نظر عطا فرمائے. دیکھنے والے دونوں تھے، ابو جہل بھی تھا اور ابو بکر صدیق، لیکن دونوں کا دیکھنا ایک جیسا نہیں تھا. ابو جہل آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے جہان میں عرب افضل، عرب میں قریش افضل، اور قریش میں بنی ہاشم افضل، سارے ہی اچھے تھے معاذ اللہ. اگر قریش میں کوئی برے ہوئے ہو تو تم ہوئے ہو معاذ اللہ. تو معلوم ہے سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو جہل تو ٹھیک ہی کہتا ہے، تو ٹھیک ہی کہتا ہے. صدیق اکبر سے رہا نہ گیا، کہا یا رسول اللہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ خدا کی قسم مغرب سے مغرب تک چراغ لے کر اگر کوئی ڈھونڈیں گے تو آپ سے زیادہ اچھا مل ہی نہیں سکتا. سرکار نے صدیق اکبر سے بھی یہی فرمایا، ابو بکر تم صحیح کہتے ہو، ٹھیک کہتے ہو. تو اب حاضرین تذبذب میں پڑ گئے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حاضرین گفتند کہ صدر الورا راست گفتی تو دو زدہا راچرا. حاضرین کہنے لگے یا رسول اللہ ابو جہل کی بات صدیق اکبر کی بات کی ضد ہے، صدیق اکبر کی بات ابو جہل کی بات کی ضد ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے. آپ نے دو ضدوں کو صحیح کیسے فرما دیا؟ اگر ابو بکر کی بات صحیح ہے تو ابو جہل کی بات بکواس ہے، اور اگر ابو جہل کی بات صحیح ہے تو پھر ابو بکر کی بات غلط ہوتی ہے. دونوں باتیں بیک وقت دو ضد ایک ساتھ کیسے رہ سکتی؟ آقا نے بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا گفت من آئینہ مسئول دوست، ترکیو ہندی بے بیند آنکھیں ہوست. کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کمالات کا آئینہ بنا کر بھیجا ہے، اور آئینہ ہمیشہ سامنے والے کا آقا اسے دکھا دیا کرتا ہے. اگر آئینے کے سامنے حبشی آئے گا تو اسے اپنا کالا چہرہ آئینے میں نظر آئے گا، اور اگر کوئی رومی آئے گا تو اسے اپنا گورا چہرہ. تو اگر حبشی آئینے کو یہ کہنے کہ یہ آئینے بڑا خراب ہے، ارے اس میں سے صورت کالی نظر آ رہی، آئینہ تو تیرا آقا تو یہ دکھا رہا ہے کہ ابو جہل سے بدتر دنیا میں کوئی نہیں. جب یہ اس آئینے کے سامنے آیا اسے اپنا عکس نظر آیا، کیونکہ اس سے بدتر کوئی نہیں. اس نے کہا اے محمد سب قریش کے اچھے ہیں، تم خراب ہو، کیونکہ خراب یہ خود ہے.